نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن کے وقت آرام کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے بس تم نہ چھوڑو چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ پیارے بھائیوں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام فرامین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتہ کے لیے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سحری روزہ کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ یہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا بھی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔